شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس محفوظ جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی روم کی ذات بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں: فلاں شخص نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے کی وجہ سے نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب نوازا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر معمولی کے بارے میں نظر آتی ہیں، مگر افسوس کی رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چننے والی کئی فاطمہ، کئی رضیہ، کئی شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہیں: کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کرتے وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی ہے۔ عورت کے طرف سے نظام میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے۔ اس تاریخانے میں جتنے مغالب برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سب نازک ہی پر کے لیے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے ہاتھ بن کر کے جنگلوں کی کھاد چھاننے کے لیے مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پیدائش پر آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دو شہزادیوں پر ظلم و ستم کے بال اڑے جا رہے ہیں۔ ضرور تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں آئی ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کو خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور مشاہدگی سے تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف بیٹی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چینی گویاں ہوتی ہیں۔ والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکی کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء تاجدار بطحاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس پر جتنے چادر ہیں اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ کی گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہیں، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی اور ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز